السلام علیکم جی. ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ باجوڑ میں اے این پی کے ایک اور لیڈر ہیں, انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا. ابھی کل 10 سیکورٹی فورسز کے لوگ فوجی شہید ہوئے بلوچستان میں. اب سیاسی پارٹیز اے این پی کے ساتھ تو بہت ہی بری ہو رہی ہے, پہلے بھی بہت بری ہوئی ان کے ساتھ, کیونکہ کوئی بھی نارمل پختون وہ اے این پی سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. نارمل پختون کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو بچیوں کی تعلیم پہ یقین رکھتا ہے, وہ آدمی جو شیف بنا لیتا ہے, وہ آدمی جو نارمل لوگ جیسے ہوتے ہیں, اگر وہ ہے اور وہ دنیا کو فتح کرنے کا یا خلافت کا یا جنگ و جدل کا اور دہشت کا اور تاریکی کا اگر وہ سفیر نہیں ہے, اسے مانتا نہیں ہے, تو وہ ایک عام آدمی ہے. تو ایسا عام آدمی جو ہے وہ طالبان کے نزدیک اگر وہ سیاسی سرگرمیوں میں بھی ہے, اینٹی طالبان یعنی, تو وہ اس کو مارنا اپنا جہاد سمجھتے ہیں, مار دیتے ہیں فائرنگ. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں جو بلوچستان, ہمارا ایکس فاٹا اور پختونخوا میں یہ جو علاقے ہیں, یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جو مرنے والا تو مر گیا, مارا کس نے ہے. یعنی اب تو اتنے گروپس وہاں آ گئے ہیں کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مارنے والا کون ہے. اور جو بچانے والے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنے ان کے لگتا یوں ہے کہ ان کے معاملات ہی ہو رہے ہیں. ان کی دلچسپی یہاں یعنی عمران خان صاحب جو ہیں, وہ 2013 سے حکومت ہے پختونخوا میں اس کی. وہ کیا کر رہا ہے, یعنی جس ملک کے فوجیوں پہ یہ چیک پوسٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اس طرح سے ہر جنگ میں ہے, پاکستان کو جنگ لگ گئی ہے. نہیں, باقاعدہ جنگ تو نہیں ہے, وہی 40 سال پرانی جنگ چلی آ رہی ہے, لیکن پھر بھی جس طرح سے ہلاکتیں یہ ہو رہی ہیں, یہ بہت زیادہ ہلاکتیں ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ. وہاں عمران خان کیا کر رہا ہے, پرویز خٹک کو وزیر دفاع سے انٹیریئر منسٹر بنا رہا ہے, شیخ رشید کو اٹھا کے اب انفارمیشن منسٹر بنانا چاہ رہا ہے, اور فواد چودھری کو لے جانا چاہ رہا ہے ادھر آپ کا ڈیفنس میں. کیوں؟ کیونکہ پرویز خٹک نے بڑی بےزتی کی تھی عمران خان کی. اچھا, عمران خان جو ہے وہ بنیادی طور پہ اب یہ اس نے بتا دیا ہے کہ یہ انسانوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جس قبیلے میں آپ ایسے انسانوں کی اگر آپ عزت کریں اور ان سے محبت کریں تو یہ آپ کو کمزور سمجھ کے آپ کو ذلیل کرتے ہیں, آپ کی توہین کرتے ہیں. اگر آپ ان کی عزت کریں گے تو یہ آپ کو ذلیل کریں گے. اب آپ میری بات سمجھیں, اور اگر آپ اس کو چیلنج کر کے اس کی بے عزتی کر دیں گے تو یہ پھر آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے. یعنی پرویز خٹک نے ابھی جو بے عزتی کی ہے عمران خان کی ساری کیبنٹ کے سامنے, جو رپورٹ ہوئی, اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ عمران خان پشاور جا کے پرویز خٹک کی تعریفیں کر کے آیا, اور جو کھڈے لائن لگا رکھا ہے اس کو 3.5 سال سے, اب 16 مہینے باقی رہ گئے ہیں, تو اس کو لا کے کہہ رہا ہے کہ لو تم انٹیریئر بن جاؤ, انٹیریئر منسٹر بن جاؤ, لمبا پیسہ ہے, یعنی 80-70 کروڑ کما جاؤ گے, ابھی 16 مہینے باقی پڑے. تو یہ غصے ٹھنڈے کر رہا ہے اپنے لوگوں کے, پیسے بانٹ کے, وزارتیں بانٹ کے, کہ میں اس طرح. اچھا, اب پرویز خٹک کو اس وقت خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پختونخوا میں ہے پرویز خٹک کے زیر اثر معاملات, وہ لوئل رہے. خان صاحب اب لوئل کوئی نہیں ہے آپ سے. اب یہ بھاگ دوڑ جو ہے نا, یہ کسی کام کی نہیں. اور میں اس دن بالکل, یعنی میں اس بندے کی چونکہ سائیکی کو بہت اچھی واقف ہوں, جس دن اس نے شہزاد نواز کو بنایا تھا نا کلچر کا منسٹر, اب آپ کہیں گے شہزاد نواز بیچ میں کہاں سے آ گیا, بتاتا ہوں کیسے آ گیا. یہ جو ری شفل آج کی ہو رہی ہے, یہ بات میں ختم کر چکا ہوں, آگے جا رہا ہوں. اس سے پہلے جب ابھی 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے جب شہزاد نواز کو عمران خان نے جب ایڈوائزر بنایا نا کلچر پہ, تو میں اسی وقت کھنک گیا تھا کہ عمران خان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جا رہا ہے. شہزاد نواز کو اس وقت لانے کا مطلب یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزاد نواز کو اگر آپ جاننا چاہیں کون ہے تو اسی چینل کے نیچے آپ چلے جائیے, کو 12-15 ایپیسوڈ میں نے شہزاد نواز کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت شخصیت ہیں. ان کا چونکہ عسکری ایک بیک گراؤنڈ ہے, نظریات بھی ویسے ہی ہیں, تو ہم بے پناہ باہمی احترام تو مجھے نہیں پتا کہ وہ میرا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. اس کے باوجود یہ ہے کہ ہماری دوستی بہت اچھی رہی, اور بہت اچھے, یعنی جتنا بھی تعلق رہا, جتنے عرصے تک رہا, بہت اچھا رہا, اور بہت ہی گڈ ہیومن ود اے ہارٹ آف گولڈ. شہزاد نواز بہت کریٹو آدمی ہے اور بہت اچھا آدمی. اینی وے, اگر آپ جاننا چاہیں تو ویڈیوز دیکھ لیں. میں اس وقت کیوں لے کر آیا ان کا ذکر, اس لیے کہ شہزاد نواز نے پی ٹی آئی کی ساری الیکشن کمپین جو ڈیزائن ہوئی تھی, یہ خاص طور پہ جو میوزک ان کے جلسوں میں آتا تھا, اور وہ ایک وہ رنگ و نور کی بارش اور وہ سارا جو ماحول بنتا تھا, اس کے آرکیٹیکٹ شہزاد نواز ہیں. یعنی شہزاد نواز نے پی ٹی آئی کا جو لوگو ہے نا, آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا آفیشیل لوگو, یہ شہزاد نواز نے بنایا ہوا ہے. شہزاد نواز نے جو جتنی آپ کی یہ جو ہے نا میگنیٹک جو ایک کشش تھی پی ٹی آئی کی, وہ 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کے بعد, یعنی جو ایک کشش آئی ہے پی ٹی آئی کی, اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ شہزاد نواز تھا. شہزاد نواز وہ ہیں جنہوں نے جیو کا لوگو بنایا, آئی ایس پی آر کو اپ گریڈ کیا. مطلب ون آف دی یعنی ٹرو جینوین آرٹسٹ.
تو عمران خان لیکن شہزاد نواز سے کام تو اس نے سارے لے لیے، لیکن عمران خان کبھی بھی شہزاد نواز جیسے آدمی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ شہزاد نواز خود بہت ایگوئسٹک آدمی ہے، جینوین آرٹسٹ ہے نا، تو ظاہر ہے اس کی ایگو ہے، اور وہ خود یہ بتاتے ہیں شہزاد نواز نے مجھے کئی مرتبہ بتایا کہ عمران خان کے ساتھ میں جب بھی بیٹھتا تھا تو اس کی اور میری ایگو باہر نکل کے لڑ رہی ہوتی تھی، بہت مشکل ہوتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ کس طرح سے بات کی جائے، کیونکہ وہ خود بہت ایگو اپنی، اب اس کے سامنے دوسرا آدمی ایسا بیٹھ گیا وہ خود بھی ایگو لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کا بڑا گزارا بڑا مشکل ایسے لوگوں کا ہوتا ہے، ٹیم میں ایسے لوگ نہیں رہتے، اور عمران خان تو ایسے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ جو کہ میرے عرصے میں سالوں سے تھا، میں نے دیکھا کہ ایک دم یہ شہزاد نواز کو کلچر کا منسٹر بنا دیا عمران خان نے، تو یہ کیا ہوا؟ تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ عمران خان اب یہ جان گیا ہے کہ یہ جا رہا ہے، یہ خطرے میں ہے، اور اب اس کو پھر آگے الیکشن لڑنا ہوگا، اس کو پھر ایک نئی کمپین کرنی ہوگی، اس کو پھر اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا ہوگا، اس کو پھر وہ اٹریکٹیو اور میگنیٹک وہ ویوز چاہیے میوزک کی، گرافکس کی، اور وہ سب جو شہزاد نواز پھر لے کر دوبارہ آ جائے گا۔ شہزاد نواز کا دل اس طرح کا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ خان صاحب کو معاف کر دے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف پیکنگ ہی نہیں ہوتی، جو کوئی کتنی بھی اچھی کر لے اس کے اندر سبسٹنس مٹیریل بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور خان صاحب نے اتنی کامیابی سے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے اور اپنی پارٹی کو ذبح کیا ہے کہ چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ آپ شہزاد نواز چھوڑے، آپ میں کہتا ہوں کہ وہاں مزید آپ اس سے بھی بڑے کو ہالی ووڈ سے، مطلب میرے ذہن میں ابھی جو وہ یہودی ڈائریکٹر ہیں اسٹیون اسپیلبرگ کو بھی اگر آپ لے آئیں گے خان صاحب، تو آپ کا چورن اب پاکستانی تو نہیں خریدے گا، وہ پاکستانی جو پاکستان میں رہتا ہے پچھلے 3.5 سال سے جو آپ کی حکومت میں زندہ ہے نا، آپ اسٹیون اسپیلبرگ کو بھی لے آئیں اور شہزاد نواز کی ٹیم بنا کے اپنی اگلی کریں کمپین، یہ لوگ آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبسٹنس ہوتا ہے تو اس کی پیکنگ اچھی ہو تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ سونے پہ سہاگا سنا ہے نا، سونا ہوگا تو سہاگا ہوگا، لوہے پر سہاگا کیسے ہوگا؟ تو وہ تو خاصا ختم کر دیا آپ نے سارا کچھ۔ اچھا اب آگے چلیں۔ جس ملک میں روزانہ کی بنیادوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس ملک میں یعنی کوئی ہمسایہ اس سے خوش نہیں ہے، جس ملک کا جو سرکاری بینک ہے اسٹیٹ بینک، وہ ملک خود ہی اس کے قانون بنانے والے ادارے جو ہیں وہ اپنے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے بالکل ٹھیک لکھا ہے آج کہ IMF جو ہے اب اس کا گورنر بنیادی طور پہ پاکستان کا گورنر جنرل ہو گیا ہے، یعنی جو طاقتور ترین شخصیت ہے پاکستان کی وہ تو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ظاہر ہے بندوق اس کے پاس ہے، لیکن اس کے بعد اگر مالی طور پہ جو سب سے طاقتور آدمی ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک ہے۔ اسحاق ڈار نے دوسری بہت اچھی مثال دی ہے کہ اب پاکستان IMF کی ایک چوکی ہے، جیسے وہ چیک پوسٹ ہوتے ہیں نا، وہ IMF کی چوکی بنا ہوا ہے پاکستان۔ ابھی 10 روپے خبر آئی ہے کہ 10 روپے لیٹر مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے پیٹرول میں، ابھی خبر آئی ہے، اور تجربہ ہمارا یہ ہے کہ اس طرح کی جو خبریں آتی ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوتی ہیں یہ اضافے والی جو خبریں ہوتی ہیں یہ سچ ہوتی ہیں۔ تو 10 روپے پر لیٹر مزید آگے پڑنے والا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ ٹرانسپورٹ سے آتی ہوئی ہر چیز، سبزی دال وغیرہ ہر چیز مہنگی، بجلی مہنگی۔ اب یہ ویو نیچے لوگوں کا حال ہے، بند ہوتی ہوئی فیکٹریز ہیں، ہوتے ہوئے حملے ہیں، اور خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیبنٹ ریشفل ہو رہی ہے کہ اس کو خوش کر دوں، اس کو ناراض کر دوں، اچھا اس کو واپس لے آؤں، اچھا اگلا الیکشن کیا کر لوں، میں کیسے بچا لوں خود کو، نواز کو میں کیسے چور کر دوں، اور بیچ میں پھر وہ ایئروائے اور سلمان اقبال کا تڑکا۔ اچھا سلمان اقبال ایئروائے بیسیکلی یہ وہ نوکر ملازم ہے جو کندھے پہ تولیہ لے کے بیڈ روم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور انتظار میں ہوتا ہے اس کو آپ رات 2 بجے بلائیں، جب مرضی بلائیں، اور جو جس مرضی طرح کی صفائی اس سے کروا لیں تو وہ تولیہ لے کر آئے گا، اور جہاں کی بھی آپ کہیں گے صفائی اور جس طرح کی بھی صفائی کریں گے عام طور پہ جو ہوتی ہے، وہ اپنا آنکھیں بند کر کے ایسے کر کے وہ اپنا تولیہ وہ صفائی کرے گا اور واپس چلا جائے گا۔ یعنی گندے ترین کپڑے دھونے کا کام اور گندے ترین مقامات کی صفائی اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، اور یہ بڑی مہنگی سروس ہوتی ہے، یعنی غلاظت صاف کرنے کے لیے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں سلمان اقبال اور ایئروائے، یہ بہت مہنگے یعنی ظاہر ہے کہ چارجز ان کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ غلاظت آگے دھونی ہے جس کو کوئی دوسرا ہاتھ بھی لگانے کو تیار نہیں ہے۔ سلمان اور اقبال اور ایئروائے اور یہ جو ہے یہ اس طرح کا چینل ہے کہ یہ اتنی یعنی یہ اس طرح کی بھیانک غلاظت اور کوڑے کو اٹھانے پر یعنی تیار ہوتے ہیں، یہ ایسا جھوٹ بولنے پر تیار ہوتے ہیں جو کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ بولنے پر تیار نہیں ہوتا، یعنی جس غلاظت کی بدبو سے دوسرے آدمی کا سانس گھٹ جاتا ہے، سلمان اقبال اس غلاظت کو اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ انگلینڈ میں ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ کیس بھی ہارتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنے کے پیسے علیحدہ، اس کے بعد برطانیہ کی کورٹس میں کیس ہارنے کے پیسے علیحدہ، یہاں پہ جو معافی مانگی جاتی ہے اس کے پیسے علیحدہ، اور ہر چیز کا وہ تو چارج کرتا ہے۔ تو اس نے جو یعنی 20,000 روپے جو لے رہا ہے
یعنی کم سے کم 20,000 روپے میں کوئی کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ بہرحال 20,000 روپے جو اس کے دائرے میں لوگ لے رہے ہیں ان کی 80% اضافے، یعنی خبر یہ چل رہی ہے کہ ہم نے 80% اضافہ کر دیا. اور 20,000 کا 80% اضافہ کیا ہوگا؟ تم اسے کیا دے رہے ہو؟ 38,000 کر دیے، 37,000 کر دیے. اور یہ مثال دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے. آپ سوچ رہے ہوں گے میں ایئر سلمان اقبال کو کہاں سے لے آیا؟ اس لیے لے آیا کہ فواد چودھری اور باقی وزیر اسد عمر جو ہیں وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ مبارکیں دے رہے ہیں ایئر کو اور سلمان اقبال کو کہ آپ نے پاکستان کی جو عظیم ترقی ہم نے اکانومی کی ہے، اس کے نتیجے میں جو آپ نے اربوں خربوں روپے کمائے ہیں، اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو رہا ہے کہ اب آپ اپنے وہ جو 20,000 روپے والے جو ملازم ہیں پرائیویٹ کمپنی، اس کی تنخواہ کو 38,000 کر دیا، اس لیے کہ پاکستان نے بڑی ترقی کی، اکانومی نے بڑی ترقی کی، اس کے ثمرات ان ارب پتیوں کو پہنچے اور ارب پتیوں نے ملازموں کو دیے. اور وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اقبال نے جس طرح سے وہ ملک کی ترقی کا جو حصہ نیچے اپنے مزدوروں کو بچایا ہے، تو یہ باقی کمپنیز اور انڈسٹریز والے بھی اپنے ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں کیونکہ انہوں نے بڑا پیسہ کما لیا ہے. یار یہ ایک سرکس ہے، یہ کیا ہے؟ اے آر وائی نے اس لیے پیسے بڑھائے ہیں کہ اے آر وائی نے جھوٹ بولنے کے پیسے لیے ہیں، معافیوں مانگنے کے پیسے لیے ہیں. سرکاری اشتہار تم اس کو دیتے ہو، اپنی مرضی کا ریٹ لگا دیتا ہے، تم اس کو پیمنٹ کر دیتے ہو، وہ اس لیے اضافے کر رہا ہے. اب ایک آدمی جو ریفریجریٹر بنا رہا ہے، ایک آدمی جو ایئر کنڈیشن بنا رہا ہے، ایک آدمی جو مطلب موٹر سائیکل بنا رہا ہے، ایک آدمی جو سلائی مشین کو بنا رہا ہے، ایک آدمی پنکھا بنا رہا ہے، اس کا تو بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. وہ کیسے اپنے ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ کرے؟ کیا تم اسے پیسے دیتے ہو جا کے؟ ایئر کو تو تم دیتے ہو پیسہ. ایک آدمی بیٹھا پنکھا گجرے والا میں بنا رہا ہے، تم اس کو جا کے پیسہ دیتے ہو. اس کی تو تم نے 10 روپے پیٹرول جو یہ مہنگا کیا ہے، اس کے بعد اس کی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اس کی لیبر مہنگی ہو گئی ہے، اس کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی ہے، مارکیٹ میں جو اس نے اپنی پروڈکٹ کو پہنچانا ہے وہ خرچہ اس کو پڑ گیا ہے. جب وہ مہنگائی ہوگی اس کی سیل کم ہو جائے گی، وہ کہاں سے اپنے ملازموں کی تنخواہ زیادہ کرے؟ کوئی پاگل پن سا پاگل پن ہے، کوئی وحشت سی وحشت ہے، کوئی سرکس سی سرکس ہے. عجیب ہے. اقبال لطیف ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں لندن میں، یہاں بڑا خوبصورت ان کا ہوٹل ہے رافیل کے نام سے، بیٹر سی. تو بڑا اچھا انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا، بس ٹویٹ پہ ویلاگ ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹرکش ہے غالباً اس کا، وہ کہنے لگے کہ اگر ایک کلاؤن if a clown enters a palace, he does not become a king, the palace becomes a circus. بالکل حقیقت ہے. اب سلوٹ ہے ان کو، سلام ہے ان کو جو پی ٹی آئی کے آج بھی ووٹر ہیں اور عمران خان کو ووٹ دیا، ان کو سلام ہے. اور جو باقی ان کے سپورٹر ہیں ان کو سلوٹ ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، واہ واہ. آپ دونوں کی جو ہائی بلڈ سسٹم، کیا حیرت انگیز ترقیاں ہیں. اور آگے کا پلان بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ تجربہ ناکام ہو گیا، لیکن اگلا تجربہ جو کرنا کریں گے ہم ہی. اچھا جی، چلے. اچھا جی، ویلاگ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد آباد رکھے اور ہمارے ہمسایوں کو بھی، ہندوستان کو بھی شاد آباد رکھے. ایران، افغانستان، اللہ تعالیٰ پوری دنیا، چین، بنگلہ دیش، سب شاد رہیں، آباد رہیں. دعا تو اچھی مانگیں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا تو مانگیں. اگر اتنی بے بسی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا یعنی اجتماعی بھلے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دوستی کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، تو آئیے ہمارے ہمسائے، ہم چین میں ہیں، جہاں بھی بھارت میں ہیں، تو ہم ہی ایک دوسرے کے لیے خوشحالی کی دعا مانگیں. یہ تو کر سکتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی. اللہ حافظ.